بس عام حالات میں ملک کو بہتری کے ضامن وہ بنتے ہیں. آپ آئیں، آپ قوم کے بہتری کے ضامن بنیں، لیکن آپ کی پشت پر 75 سال کی آپ کی کارکردگی بھی تو ہے. لہذا میں ایک بات آپ سے اور پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اب ذرا آنے والے وقت پہ نئے زاویے سے فیصلہ کرو. نیا مستقبل ہم نے تراشنا ہے. ایک نئے مستقبل کی طرف ہمیں احتیاط کے ساتھ آگے فیصلے کرنے ہیں. پرانی لکیریں مٹا دو. وہ نئی لکیریں کہ جس پہ چلتے ہوئے ہمیں پاکستان کے اندر دین اسلام کی روشنی نظر آئے. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. ایک ایسا رخ اختیار کرنا ہے، ان لکیروں کی پیروی کرنی ہے کہ جس پہ چل کر ہمیں پاکستان کی سرزمین میں ہمیں آزادی نظر آئے، ہمیں حریت نظر آئے، سیاسی حریت نظر آئے، معاشی حریت نظر آئے، دفاعی حریت نظر آئے، اور ہم سمجھے کہ بین الاقوامی ادارے ہمیں کنٹرول نہیں کر رہے. ہم اپنے ملک میں اپنے ادارے رکھتے ہیں اور اپنے اداروں کی طاقت سے ملک کو چلا رہے ہیں. یہ ہمارا ویژن ہے. اس کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے ہم سیاست میں مصروف عمل ہیں. کوئی لوگ ہمیں تعنے دیتے ہیں اس پارلیمنٹ کا کیا فائدہ، اس جمہوریت کا کیا فائدہ. لیکن تدریجی اصلاحات میں الحمدللہ ہم نے اس نظریے کو مرنے نہیں دیا ہے. نظریہ بھی زندہ ہے، جماعت بھی زندہ ہے، مذہبی اور دینی ادارے بھی زندہ ہیں، تعلیمی ادارے بھی زندہ ہیں، ہمارے مساجد بھی زندہ ہیں، ہمارے محراب بھی آباد ہیں، ہمارے ممبر بھی آباد ہیں، اور انشاءاللہ یہ آباد رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے سرفراز فرمائے، اور بروز خان مرحوم کا خاندان ہم اس کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس حوالے سے میں محمد کی جمعیت کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی بہت بڑی یہ کامیابی ہے اور یہ ان کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا. مرحوم چما جو پارلیمان ملگرے ہوں پخپل قوم، پخپل قبیلے، پخپل وطن، پخپل خاورے ډېر لوی مقبولیت لرل. نن زه د هغه په حجره کې ولاړ یم او دا منظر وینم چې د هغه خاندان او خاص طور باندې شهریار خان محمد چې نن په جمعیت علماء اسلام کې شمولیت کوي. زه ټول خاندان ته هم په دغه فیصلې مبارکي وایم او زه د مومندو جمعیت علماء اسلام ته هم په دې مبارکي وایم چې د دوی په قیادت کې دومره درنې کورنۍ چې ورسره بزرګونو خلک دي، هغو په جمعیت علماء اسلام اعتماد وکړ